بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا، آج ہم ایک انتہائی حساس اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، جتنا یہ حساس اور اہم ٹاپک ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے مردوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ میری تقریباً 20 سالہ پریکٹس کے دوران بہت سارے اس سے ریلیٹڈ کویسچنز لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا، اس پر بہت سارے کویسچنز آئے، بہت سارے لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ مردانہ طاقت کیا ہے اور مردانہ کمزوری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل اسی بات کو بنیاد بنا کر ہمارے نام نہاد حکیم، طبیب اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ہمارے مردوں سے بہت سارا پیسہ بٹور لیتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جب کسی چیز یا کسی معاملے کے بارے میں ایجوکیشن یا تعلیم نہ ہو تو اس میں بہت سارے ابہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مردانہ طاقت یا مردانہ جو امراض ہیں یا مردانہ کمزوری ہے، اس کے متعلق بہت سارے ہمارے مردوں میں ابہام پائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے مردانہ طاقت کیا ہوتی ہے اور پھر مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اگر تو وہ علامات ہیں تو مردانہ کمزوری ہے، ورنہ کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ کوشش کروں گا اس لیکچر میں تمام چیزیں ڈسکس کروں۔ جو بالغ مرد حضرات ہیں یا 30 سال سے زائد عمر کے مرد حضرات یا افراد جو ہیں، وہ میرا یہ لیکچر ضرور دیکھیں۔ آپ کی نالج میں، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، طب یا میڈیکل سائنس کی زبان میں مردانہ طاقت سے مراد ہم بستری کے لیے یا سیکس کے لیے عضو خاص کو، عضو تناسل کو تیار کرنا اور اسے مضبوط رکھنا تاکہ سیکس بخوبی انجام پا سکے، مردانہ طاقت کہلاتا ہے۔ اور مردانہ کمزوری سے مراد ڈیورنگ سیکس یا ہم بستری کے دوران یا مباشرت کے دوران عضو تناسل کا ڈھیلا پڑ جانا یا کمزور ہو جانا، یا پھر جو سیکس ہے، ہم بستری ہے، وہ آسن طریقے سے نہ کر سکنا مردانہ کمزوری کہلاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم اگر مردانہ کمزوری کو ڈسکس کریں تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم مردانہ کمزوری کو ڈسکس کریں تو بنیادی طور پر اس کو 2 حصوں میں یا تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا اس کی 2 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ جسمانی کمزوری ہے، اس کے بعد ذہنی یا سائیکولوجیکلی یا جذباتی کمزوری ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم جسمانی کمزوری کو سب سے پہلے دیکھیں تو عمر کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کا خطرہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 60 سال کی عمر کے مردوں میں جو 40 سال یا 30 سال کی عمر کے مرد ہیں، اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، 60 سال کی عمر میں۔ اس کے علاوہ جو کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کم صحت مند غذائیں کھانا یا زیادہ جو سگریٹ نوشی، نشہ آور چیزیں کھانا یا کوئی نشہ کرنا، اس کے علاوہ کم ورزش کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، جسمانی کمزوری میں ایک ہارمونل جو سسٹم ہے، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے، جیسا کہ جسم میں ایک اینڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے، ہارمونز کا سسٹم ہوتا ہے جو کہ میٹابولزم، اس کے بعد جنسی فعل اور پھر موڈ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو منظم کرتا ہے۔ اور ذیابیطس جو ہے یا جو شوگر ہے، یہ ایک اینڈوکرائن بیماری ہے، اس کی ایک مثال ہے جو کہ مردانہ کمزوری کی طرف لے جا سکتی
सकती है। ज़ियाबिटिस जो है ये जिस्म के हार्मोन्स इंसुलिन को इस्तेमाल करने की सलाहियत को मुतासर करती है। दायमी ज़ियाबिटिस जो है ये बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करता है, आसाबी जो निज़ाम है उसको नुकसान पहुँचाता है और उज़्व तनासल के जो आसाब हैं वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। ज़ियाबिटिस जो है इससे वाबस्ता जो लोग हैं या जिनको ये बीमारी हो चुकी है, इसकी पेचीदगियों की वजह से खून के बहाव में कमी हो जाती है, हार्मोन की सतह जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये दोनों अवामल जो हैं वो मर्दाना कमज़ोरी का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह है वो आसाबी अमराज़ हैं। आसाबी अमराज जो हैं वो भी मर्दाना कमज़ोरी के ख़तरे को बढ़ा देते हैं। आसाबी हालात दरअसल जिसको दिमाग कंट्रोल करता है और तौलीदी निज़ाम में ये अहम किरदार अदा करते हैं, मर्दाना ताकत को मुतासर कर सकते हैं। मर्दाना ताकत के साथ मुंसलिक जो आसाबी जो आज़ा हैं, जो आवारिज़ हैं, वो हमारे मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में दिमाग की, रीढ़ की हड्डी की, ट्यूमर की, स्ट्रोक की या कोई भी इस तरह की बीमारी की सूरत में जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो इससे भी हमारे जो मर्दाना ताकत है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर आपने कभी प्रोस्टेट सर्जरी करवाई है तो ये भी आपके आसाबी नुकसान का ज़रिया बन सकती है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद दिल से मुतल्लिक़ा बीमारियां जो हैं वो भी कभी ना कभी जो मर्दाना ताकत है उसको मुतासर कर देती हैं, क्योंकि इस तरह से खून अच्छी तरह से पंप नहीं होता और मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन जाता है। अज़्व तनासल काफ़ी खून के बहाव के बग़ैर आपको मर्दाना क़ुव्वत हासिल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से कमज़ोरी हो सकती है। नाज़रीन इकराम, दरअसल जब खून सही तरीके से पंप नहीं होगा, जो अज़्व तनासल है इसमें ऊपर की तरफ दो जो पट्टे होते हैं उसमें खून का बहाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिन इन पट्टों को कारपूरा क्योरनोसा कहा जाता है। जब खून का प्रेशर इनकी तरफ ज़्यादा होता है तो इनमें फैलाव पैदा होता है और ये अकड़ जाते हैं, जिससे अज़्व तनासल जो है वो खड़ा हो जाता है। तो जब दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों में खून सही तरीके से पंप नहीं होता तो ऐसी सूरत में खून जो है वो अज़्व तनासल को की रगों को मुतासर कर सकता है, जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह से किसी भी तरह की जो फ़िज़िकल या जिस्मानी सर्जरी है वो चाहे किसी तरह की हो, वो ताबकारी इलाज से हो या जर्राही हो, वो भी जो अज़्व तनासल के करीब आसाब हैं या खून की नालियां हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी है उसका आर्ज़ा लाहक हो सकता है। हाँ, ये तकरीबन 6 से 18 माह के बाद या एक प्रॉपर इलाज के बाद जो मर्द है वो वापस अपनी पहली हालत में आ सकता है या अपनी इस कमज़ोरी पर काबू पा सकता है। इसके अलावा जो साइकिलिस्ट्स होते हैं, जो साइकिल चलाने वाले होते हैं, वो भी किसी हद तक क्योंकि वो ज़्यादातर साइकिल पर सवार रहते हैं तो वो किसी हद तक मर्दाना कमज़ोरी जो है उसका सामना कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी अहम वजह है मर्दाना कमज़ोरी का, वो नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जज्बाती तौर पर या नफ्सियाती तौर पर जब तक इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कोई डिप्रेशन होगा, कोई एंग्जाइटी होगी या कोई भी इस तरह का मामला होगा, तो कोई भी जो मर्द है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस काम के लिए। तो उस नफ्सियाती वजूहात भी बुनियादी तौर पर मर्दाना कमज़ोरी की वजह हो सकते हैं, क्योंकि जिनसी अमल के लिए जज्बात जो हैं वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दरअसल जिनसी जोशो खरोश और जज्बात जो हैं वो इंसान को जिनसी इस अमल के लिए तैयार करते हैं, और ये जो अमल है इसमें
رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کوئی اضطرابی صورتحال ہے، کوئی ذہنی صحت کوئی ایسی صورتحال ہے، تناؤ ہے، یا پھر کوئی بھی خدشات ہیں، ان وجوہات کی بنیاد پر بھی جو مردانہ طاقت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا مردانہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جو چیزیں یا جو وجوہات میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے جسم میں یا آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو آپ پھر مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہیں۔ ایک صورت ممکن ہو سکتی ہے، وہ نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جو نفسیاتی وجوہات ہیں وہ تقریباً 99 لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں کے پاس کشتے کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں، اپنے گردے خراب کر لیتے ہیں اور اپنے پیسے خراب کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے کسی اچھے ڈاکٹر سے، اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ ایسا کوئی معاملہ ہو، بلا وجہ کشتے اور طاقت کی دوائیں نہ استعمال کریں۔ اپنی زندگی کو واپس نیچرل جو لائف ہے اس کی طرف لائیں۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے توبہ کریں۔ جو برے خیالات ہیں، اگر بری سوسائٹی کا شکار ہیں تو اس سے توبہ کریں، اور صبح کی ورزش اور شام کی جو واک ہے اس کو معمول بنائیں۔ اس کے علاوہ جو زود ہضم اور طاقت والی غذائیں ہیں، جو کھانے ہیں، ان پر اپنے کھانے پر توجہ دیں، اپنے لائف سٹائل پر توجہ دیں۔ آپ اسی سے ہی تقریباً 80% جو اپنی خرابیاں ہیں یا جو چیزیں ہیں اس کو سدھار سکتے ہیں۔ اور جو دوسری چیز نفسیاتی وجوہات ہیں، تو نفسیاتی وجوہات بھی آپ اس پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دین کی طرف آئیں، نماز پڑھیں اور اللہ پاک کا ورد کریں، اور کوشش کریں کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کا نقصان نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہتر کر دے گا، اور ورزش کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت بہتر پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کو انفارمیشن دینا تھا۔ خدا کے لیے چھوٹی موٹی باتوں پہ مختلف کشتہ جات یا اس طرح کی چیزیں یا جو میڈیسنز ہیں وہ نہ کھایا کریں، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں آیا ہے، میرے سامنے لوگوں کے جو گردے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی طرف مت جائیں۔ آپ اپنی غذا سے ہی اپنے آپ میں سدھار پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جو آپ کی عام گھر میں جو بنانے والی چیزیں ہیں یا جو ہم کھاتے ہیں، انہی کو مختلف جو کمبینیشن بنا کے آپ کو دیتے ہیں، یہی استعمال کریں، ورزش کریں، انشاءاللہ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ آپ کمنٹ کیجئے گا میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی کویسچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔